زمانۂ جاہلیت میں کفار مکہ میں شراب نوشی عام تھی، بلکہ ان کی محافل کا ایک لازمی جز سمجھی جاتی تھی۔ گھروں میں شراب مٹکوں میں محفوظ کی جاتی۔ جس معاشرے میں شراب عام ہو وہاں اس کے ساتھ دوسری برائیاں، چوری، لڑائی جھگڑے اور زنا بھی عام ہو جاتا ہے، کیونکہ ان شراب نوشی کرنے والے افراد اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، اور جو شخص اپنے حواس میں نہ ہو وہ کسی بھی قسم کا گناہ کرنے سے نہیں جھجکتا۔ زمانۂ جاہلیت میں جس شخص نے سب سے پہلے اپنے اوپر شراب حرام کی وہ قیس بن عمرو تھا، جس نے شراب سے مدہوش ہو کر ایک رات اپنی ہی بیٹی پر دست درازی کرنے کی کوشش کی اور اس کی بیٹی نے بھاگ کر اپنی عزت بچائی۔ صبح کے وقت جب اس کو اس کی حرکت کا بتایا گیا، وہ کھڑا ہوا، شراب کے مٹکے کے پاس آیا اور اسے پکڑ کر نیچے پھینکا اور با آواز بلند اس نے یہ عہد کیا: اللہ کی قسم، میں آئندہ نہ حالت صحت میں شراب پیوں گا اور نہ کسی بیماری کا اس سے علاج کروں گا، نہ شراب خانہ خراب پر زندگی بھر کوئی پیسہ خرچ کروں گا، نہ کسی دوست کو اس کے پینے کی دعوت دوں گا، نہ کسی دوست کے ساتھ اس کے پینے کی دعوت میں شامل ہوں گا۔ یہ بدبخت پینے والوں کو رسوا کر دیتی ہے اور انہیں ہولناک گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے شراب کو ام الخباثت یعنی کہ تمام برائیوں کی ماں قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس میں یہ بحث چھڑ گئی کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، مگر کسی کے پاس بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ تھا۔ چنانچہ لوگ اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے اور میرے سے پوچھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے جواب میں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے اسے 3 باتوں کا اختیار دیا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرے، ورنہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ جو 3 باتوں کا بادشاہ نے اسے اختیار دیا وہ یہ تھا کہ وہ کسی بچے کو قتل کرے، شراب پیے یا سور کا گوشت کھائے۔ آدمی نے بادشاہ سے کہا کہ میں بچہ نہیں قتل کر سکتا اور سور کا گوشت کھانا بھی میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں شراب پینا پسند کروں گا۔ چنانچہ اس کے آگے شراب رکھی گئی۔ اس نے شراب کا ایک گلاس پیا، دوسرا گلاس پیا، اور جیسے ہی وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہوا اس نے بچہ بھی قتل کر دیا اور وہ سور کا گوشت بھی کھا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی تعالیٰ عنہ کا قول ہے: شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اسی طرح قدیم جہالیت کے زمانے میں ایک حسین و جمیل عورت ایک عابد و زاہد شخص کے عشق میں مبتلا ہو گئی، مگر اس شخص نے کبھی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ کبھی اس کے جذبات کی حوصلہ افزائی کی۔ آخرکار ایک دن عورت نے اس شخص کو بہانے سے بلایا اور کہا کہ مجھے آپ سے کسی دینی مسئلے میں رہنمائی درکار ہے، برائے مہربانی وقت نکال کر میرے گھر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی وہ آدمی اس کے گھر گیا تو اس کی لونڈی نے گھر کے دروازے پیچھے سے بند کرنا شروع کر دیے۔ آدمی جب اس عورت کے سامنے بیٹھا تو اس عورت نے کھلم کھلا اسے کہا کہ مجھ سے زنا کرو، مگر آدمی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں زنا کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں دے سکتا اور مجھے یہاں سے جانے دو، مگر عورت نے کہا کہ تم اس جگہ سے صرف اسی شرط پہ جا سکتے ہو کہ یا مجھ سے زنا کرو یا یہ شراب پی لو۔ آدمی نے کہا زنا میں نہیں کروں گا مگر میں شراب پی لوں گا۔ عورت نے اسے شراب کا ایک گلاس پلایا، پھر ایک اور، آخرکار وہ مدہوش ہو گیا اور اس نے عورت کا مقصد پورا کر دیا، یعنی کہ وہ زنا کے گناہ میں بھی مبتلا ہو گیا۔ شریعت اسلامیہ نے شراب نوشی کرنے والوں کو 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے، جبکہ شراب بنانے، بیچنے، کشید کرنے والے سب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ نے ہر شرابی سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ اسے تحویل مال پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا دوزخیوں کی پیپ۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی ہمت، توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور ہم پر ہمیشہ اپنی نظر کرم رکھے اور ہمیں برے راستوں سے بچا کے رکھے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔